نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، سرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، او میرے قربت دا ثواب کرنے والے ہو، میں تواڈی شہرت تو نیڑے ہاں۔ ہن عالیہ نے جادری گل ذرا دھیان دے نال سمجھیو، حسین مردہ نہیں آکھنا، حسین زندہ ہے۔ زندہ ہے تے کیڑی جگہ تے؟ فرمایا اللہ دے قول نے۔ خدا کیڑی جگہ تے؟ فرمایا خدا ساڈی شہرت تو بھی زیادہ نیڑے۔ حسین اللہ دے قول، رب شہرت تو نیڑے۔ حضرت گرامی پھر سانو مرنا پوے گا، اللہ جل جلال دے واسطے دے نال حسین شہید کربلا، اساں غلاماں دی شہرت تو بھی نیڑے وے۔ اسی وجہ تو حضرت گرامی اسی بول بول کے آدھے آدھے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خونے بدول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خونے بدول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ رمض قرآن از حسین مخدم، شعلہ غاز آتش او اندوختے۔ حمد و صلات تو بعد بیر مجلس پیکر اخلاص و وفا صاحب مراتب کثیرہ مخبر صاحبزادہ پیر سید انوار الحق شاہ صاحب زیب سجادہ نشین درگاہ۔ اگر تسی پڑھ لے سو تو کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ رسول اللہ کا قرآن آتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامتی والے دیہڑے تہاڈا انگ انگ بول سی، تے جدوں اج دا ڈیٹا تہاڈا کھلے نا قیامت والے دن، تے تہاڈیاں زباناں دے بارے پوچھیا جائے اج رات کی کردے رہے، تے زباناں بول بول کے آکھن 10ویں محرم رفیق چشتی صاحب دی دعوت تے انہاں دی مسجد وچ بیٹھ کے ساڑیاں زباناں جناب والا آکھریاں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خونے بدول ہے۔ قرآن آکھیا حسین زندہ زندہ تے رب کولے، رب ساڑی شاہ رب تو نیڑے، مننا پوے گا رب دے واسطے دے نام حسین ساڑی شاہ رب تو بھی نیڑے۔ اتھے تک گل سمجھ آ گئی۔ اور اگے ایک اور اعتراض ہے، چلو جی من لیا قرآن آتا حسین زندہ، لیکن حسین نو یا حسین تو نہیں آکھنا چاہیے کیونکہ حسین کولتا ہے ہی کچھ نہیں۔ میں آکھیا قرآن پڑھنا، قرآن آتا یرزقون جمع دا صیغہ لایا، رب فرماندا حسین میرے کولے زندہ ہے، جو کچھ میرے خزانے دے اندر ہے میں سارا حسین کو عطا کیتا، حسین قیامت تک نانے دے صدقے دے نال بندا رہا۔ اگے سنو، حسین زندہ رب کولے، رب شاہ رب تو نیڑے،
حسین رب دے واسطے دے نال ساڈی شاہ رب دے نیڑے حسین رزق ونڈدا ہے رب دی عطا دے نال اگے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی اللہ نے جڑا حسین تے فضل فرمایا حسین اس تے خوشی منا رہے بولو یا رب نے جڑا حسین تے فضل فرمایا حسین اس تے کی کر رہا ہے خوشی منا رہا حسین خوش ہے اور بخاری دی حدیث پاک کے حارثہ بن سراقہ نامی صحابی بدر میں شہید ہو گئے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حارثہ دی ماں آئی اس نے تکیا سرکار دے سامنے بیٹے دا بدن پہ شہید بیٹے دا ماں نے اپنے پتر دے متھے تے بوسہ دیتا بوسہ دے کے سرکار کو پوچھ دی سونیا میرا پتر جنت گیا یا نہیں گیا اگر شہید ہو کے جنت نہیں گیا بی بی نے آکھیا پھر میں رولا پاساں پھر ہائے ہائے کرساں پھر مائے مائے کرساں پھر جہالت دیاں ساریاں رسمہ پوریاں کرساں اگر پتر جنت گیا تے پھر میں صبر کرساں سرکار دے سامنے بہ کے مائی نے 1400 سال پہلے دسے مبارک ہوئے تیرا پتر شہید ہو کے جنت دے اندر چلا گیا ہے عالیہ میں جاتری میرے نبی دا غلام آوے شہید ہو جائے جنت چلا جاندہ ہے جنہوں نانا اپنی چھوٹی دے اندر بچپنے دے اندر بٹھائے نال اعلان فرمائے الحسن والحسین سیدان شباب آل الجنہ آؤ کما قال علی کربلا ہوئی نہیں آل جناب والا شہید ہوئے نہیں میرے نبی نے اپنے نواسیاں کو اپنی جھولی دے اندر پایا ہے نال اعلان فرمایا ہے فرمایا لوگوں میرا حسن بھی جنتیاں دا سردار ہے میرا حسین بھی جنتیاں دا سردار ہے سردار ہوا بندہ ہے جدی ملکیت دے اندر کوئی شے ہوے جیڑا کسی چیز دا مالک ہوے جیڑا کسی علاقے دا سلطان ہوے حضرات گرامی مان لے آئے حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے نے شہادت کے بعد جنت انہاں دا مقدر بنی ہے لیکن شاہی قبلہ میرا ایمان آتا ہے میرا حسین شہید ہویا شہید ہو کے جنت نہیں گیا بلکہ جنت چل کے میرے حسین دے قدماں دے اندر آئی ہے سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے قبلہ کیویں ہو سکتا ہے جنت دا باقی ہے حسین فانی دنیا دا مسافر ہے باقی شے فانی دنیا دے کول کیویں آ سکتی ہے میں کیا رسول اللہ دی حدیث پڑھ لیں میرے نبی نے فرمایا اگر کسی دی ماں جاہل ہوے ان پڑھ ہوے گنہگار ہوے خطا کار ہوے سیاہ کار ہوے اس دے نال غرض نہیں بس ماں ہوے میرے سرکار نے فرمایا پتراں نوں چاہیدا ہے اپنی ماں دیاں قدماں دے نال لپٹ جان سونیاں اماں دے قدماں دے نال لپٹن دے نال کی ملے گا میرے کریم نے فرمایا جنت مقدر بن جائے گی سونیاں کیوں بن جائے گی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات اور کما قال نبی پاک نے فرمایا بجائیے کیونکہ جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے وے میں آکھیا تیری ان پڑھ ماں ہوے تیری بے نمازی ماں ہوے تیرے اماں دے قدماں دے تلے جنت آ سکدی میرے سخی حسین کول چل کے کیویں نہیں آ سکدی اسی وجہ سے میں آکھیا سلطان کربلا کو ہمارا کالم سلام مدہ مدینے والا راضی ہو جائے سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہاں جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے نبی والا آخریاں میرا حسین باغ نبوت کبھول ہے حیدر کی اسم جان ہے خونے بطول مبارک ہوئے تیرا پتر
شہید ہو کے جنت دے اندر چلا گیا ہے عالیہ نے جاتری میرے نبی دا غلام آوے شہید ہو جائے جنت چلا جاندہ ہے جنہوں نانا اپنی چھولی دے اندر بچپنے دے اندر بٹھائے نال اعلان فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ آؤ کما قال علی کربلا ہوئی نہیں آلے جناب والا شہید ہوئے نہیں میرے نبی نے اپنے نواسیاں کو اپنی جھولی دے اندر پایا ہے نالی اعلان فرمایا ہے فرمایا لوگوں میرا حسن بھی جنتیاں دا سردار ہے میرا حسین بھی جنتیاں دا سردار ہے سردار ہوا بندہ ہے جدی ملکیت دے اندر کوئی شاہ ہوئے جیڑا کسی چیز دا مالک ہوئے جیڑا کسی علاقے دا سلطان ہوئے حضرات گرامی مان لے آئے عارصہ بن سراقہ شہید ہوئے نے شہادت تو بعد جنت انہاں دا مقدر بنی ہے لیکن شاہی قبلہ میرا ایمان آتا ہے میرا حسین شہید ہویا شہید ہو کے جنت نہیں گیا بلکہ جنت چل کے میرے حسین دیا قدمہ دے اندر آئی ہے سوال کرن والا سوال کر سکتا ہے قبلہ کیویں ہو سکتا ہے جنت باقی ہے حسین فانی دنیا دا مسافر ہے باقی شہ فانی دنیا دے کول کیویں آ سکتی ہے میں آکھیا رسول اللہ دی حدیث پڑھ لیں میرے نبی نے فرمایا اگر کسی دی ماں جاہل ہوئے ان پڑھ ہوئے گنہگار ہوئے خطا کار ہوئے سیاہ کار ہوئے اس دے نال غرض نہیں بس ماں ہوئے میرے سرکار نے فرمایا پترا نو چاہیدا ہے اپنی ماں دیاں قدماں دے نال لپٹ جان سونیاں اماں دے قدماں دے نال لپٹن دے نال کی ملے گا میرے کریم نے فرمایا جنت مقدر بن جائے گی سونیاں کیوں بن جائے گی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات آؤ کما قال نبی پاک نے فرمایا بچائیے کیونکہ جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے وے میں آکھیا تیری انپڑھ ماں ہوے تیری بے نمازی ماں ہوے تیرے اماں دے قدماں دے تلے جنت آ سکدی میرے سخی حسین کول چل کے کیویں نہیں آ سکدی اسی وجہ تو میں آکھیا سلطان کربلا کو ہمارا کالم و سلام مدہ مدینے والا راضی ہو جائے سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہاں جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے نام حسینیت حسینیت گل سمجھ آ رہی گل سمجھ آتی بھی تو گل وہ چنگی جڑی قرآن دسے وہ چنگی جڑا نبی دا فرمان دسے دوڑے سلوڑے تا ساری دنیا مار دیندی جس گان دی قرآن آندا ہوئے تے زہرا دے باب محمد دا فرمان آندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی علی بارگاہ دے اندر حارثہ بن سراقہ دی امی جان آئیاں انہاں آکھے یا رسول اللہ میرا پتر جنت گیا یا نہیں نبی پاک نے فرمایا اماں تینوں مبارک ہوئے تیرا پتر شہید ہو کے جنت دے اندر چلا گیا ہے عالیہ نے جاتری میرے نبی دا غلام ہوئے شہید ہو جائے جنت چلا جاندہ ہے جنہوں نانا اپنی چھولی دے اندر بچپنے دے اندر بٹھائے نال اعلان فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ آؤ کما قال علی کربلا ہوئی نہیں آلے جناب والا شہید ہوئے نہیں میرے نبی نے اپنے نواسیاں کو اپنی چھولی دے اندر پایا ہے نال اعلان فرمایا ہے فرمایا
فرمایا لوگوں میرا حسن بھی جنتیاں دا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتیاں دا سردار ہے۔ سردار ہوا بندہ ہے جدی ملکیت دے اندر کوئی شے ہوے، جیڑا کسی چیز دا مالک ہوے، جیڑا کسی علاقے دا سلطان ہوے۔ حضرات گرامی مان لے آئے عارصہ بن سراقہ شہید ہوئے نے، شہادت تو بعد جنت انہاں دا مقدر بنی ہے، لیکن شاہی قبلہ میرا ایمان آتا ہے، میرا حسین شہید ہویا، شہید ہو کے جنت نہیں گیا بلکہ جنت چل کے میرے حسین دیا قدمہ دے اندر آئی ہے۔ سوال کرن والا سوال کر سکتا ہے قبلہ کیویں ہو سکتا ہے؟ جنت دا باقی ہے، حسین فانی دنیا دا مسافر ہے، باقی شے فانی دنیا دے کول کیویں آ سکتی ہے؟ میں آکھیا رسول اللہ دی حدیث پڑھ لیں، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی دی ماں جاہل ہوے، ان پڑھ ہوے، گنہگار ہوے، خطا کار ہوے، سیاہکار ہوے، اس دے نال غرض نہیں ہے، بس ماں ہوے، میرے سرکار نے فرمایا پترا نوں چاہیدا ہے اپنی ماں دیاں قدماں دے نال لپٹ جان، سونیاں اماں دے قدماں دے نال لپٹن دے نال کی ملے گا؟ میرے کریم نے فرمایا جنت مقدر بن جائے گی۔ سونیاں کیوں بن جائے گی؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور کما قال نبی پاک نے فرمایا وجہ یہ کیونکہ جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے وے۔ میں آکھیا تیری انپڑھ ماں ہوے، تیری بے نمازی ماں ہوے، تیرے اماں دے قدماں دے تلے جنت آ سکدی، میرے سخی حسین کول چل کے کیویں نہیں آ سکدی ہے؟ اسی وجہ تو میں آکھیا سلطان کربلا کو ہمارا کر لو سلام، مدہ مدینے والا راضی ہو جائے، سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہاں، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام بولو گو امت کے ناخدا کو ہمارا سلام اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ حسین زندہ زندہ ہے تے رب کولے، رب ساڑی شہادت کو نیڑے، حسین رب دے واسطے دے نال ساڑی شہادت کو نیڑے، حسین نو رب نے لنگر تے رزق کھلا عطا فرمایا، حسین اس گل تے خوشی منا رہا کہ رب میرے تے راضی تے میں رب تے راضی۔ ہن اگلی گل بعد لوگاں دا اعتراض ہے وہ جناب حسین پاک اپنا معصوم علی اصغر کیوں قربان کیا؟ دیکھو جنگ واسطے انسان دا عاقل ہونا لازم، معصوم دے نال کوئی جنگ ہوندی سوچ لو تواڈے نال ہوندی ہوے ویسے شریعت نہیں منی، معصوم دے نال جنگ نہیں۔ حسین اگر معصوم دے نال جنگ نہیں ہے، اعتراض ہے کہ تم اپنا معصوم پتر کیوں لے کے گیا؟ اس دا جواب بھی قرآن دے رہا سورہ یوسف علیہ السلام دے لگی نا تہمت، دربار مصر دے اندر عزیز مصر نے بلایا یوسف علیہ السلام کو آکھیا جناب کہ تواڈا کوئی گواہ ہے تے لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام فرمایا میری سچائی دا گواہ میرا خدا ہے اور اتھے بنی اسرائیل دا ایک بچہ 4 ماہ دا، کتنے ماہ دا؟ 4 مہینے دا کھڑا ہو گیا، رب نے اس نو قوت گویائی عطا کی تھی،
وجہ یہ کہ آج نبی دی عزت دی گل آ گئی، رب نے بے زبانہ نو زبانہ عطا کر دیا۔ اگر میرے نبی دا مقتدی نبی ہوئے اس دی عزت واسطے بے زبانہ نو زبانہ مل سکتی ہیں، تے جس واسطے کائنات بنائی اس نبی دی عزت عالم کی ہوئے۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا سکا جناب گواہی میں دے سکتے، قرآن بولیا، اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فقد وان کان قمیصہ قد من دبر